باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کا دورہ کرنا ہے۔ بڑے دن سے یہاں کے جو صدر ہیں لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کے، ان سے میں رابطے میں تھا۔ کچھ مسائل تھے جن کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ آنے سے پہلے ہی حل کر لیے جائیں، اور یہاں ہمارے جو لیاقت آباد کے ایم پی اے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ابھی بات چیت ہوئی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جا سکے، ان کے مسائل کو سن کر سمجھ کر اس کو حل کرانے کی کوشش کی جا سکے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس پاکستان میں، اس صوبے میں اور اس شہر میں مسائل بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن کیونکہ حل نہیں کیے جا رہے تو 77 سالوں سے جمع ہو چکے ہیں، جبکہ اس ملک میں جو وسائل ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہر شخص یو اے ای، سعودیہ اور خلیجی ممالک کی طرح ایک عام فرد بھی اس ملک میں اگر اس کو اپنے اختیارات اور اپنے وسائل کا پتہ چل جائے تو وہ مالا مال ہو، لیکن کیونکہ وسائل پر کوئی کام ہی نہیں کر رہا، اور یہ جو چند مسائل ہیں، اب جیسے مثال میں یہ دوں کہ 300 دکانیں ہیں صرف شو روم، جو فیکٹریز ہیں یا جو کارخانے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ شہر، یہ فرنیچر مارکیٹ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے مسائل کیا ہیں کہ روڈ پر پارکنگ کا ایشو ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور پارکنگ نہ ہو اور کاروبار چلائے یا ان دو چیزوں سے لڑے، تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ حل تب ہوں گے جب آپ خود آئیں گے، ان سے ملیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ ابھی میں نے یہیں سے بیٹھ کر جو کہ الیکٹرک کے سی او ہیں مونس الوی کو ٹیلی فون کیا، میں نے یہیں بیٹھے کہ ابھی ہمارے جو ایم پی اے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہاں خود کھڑے رہ کر پارکنگ کا مسئلہ حل کرائیں اور فی الفور کرائیں۔ ابھی ڈی سی صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ پوچھا ہے اسی صاحب سے کہ ان کو بھی بلائیں ابھی فوراً، اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، دیکھیں اگر ہم نے یہ جو ایس ایم ایز ہے نا، چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو اہمیت نہ دی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے 77 سال میں ان چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو اہمیت نہ دے کر دیکھ لیا کہ آج پاکستان آئی ایم ایف کا مقروض ہو گیا، آج پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک عام آدمی اور ایک عام آدمی کا جو کاروبار ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آج اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو دوسرے ممالک کی طرح وسیع کرنا ہے، اور اگر ہمیں اپنے لوگوں کو اہمیت دینی ہے، بڑا کرنا ہے، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مایوسی چھوڑ دیں۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے۔ کل میں میاں چنو جا کر ارشد ندیم کے گاؤں ہو کر آیا ہوں، بغیر وسائل کے اس شخص نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہترین افواج پاکستان ہے، جس کی وجہ سے ہم مضبوط ہیں کہ ہماری سرحدیں مضبوط ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر ہماری سرحدوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کا یہ جو نوجوان ہے یہ خود اتنا عقل مند ہے، اس کا اتنا ٹیلنٹ ہے
کہ یہ بڑے ہو کے بغیر وسائل کے ارشد ندیم بن جاتا ہے۔ میں جب کل میاں چنو گیا ہوں تو وہاں میں نے ارشد ندیم کے ساتھ کراچی کے لیے ایک MOU سائن کیا ہے کہ ہم کراچی میں جنوری میں کراچی میراتھن کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا برانڈ ایمبیسڈر ارشد ندیم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور ایمبیسڈر انشاءاللہ شازیب رند بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اب خوشیوں کا ٹائم ہے، اب ہمیں مایوسی کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ پاکستان کھیلوں کی دنیا میں نام پیدا کر رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا جشن بھی منائیں گے۔ اسی طرح معاشی طور پر میں آج آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دے دیتا ہوں کہ IPPs کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہونے جا رہا ہے، اور یہ سارے ایگریمنٹس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے ہوں گے، اور جو بجلی کی یونٹ میں مہنگائی تھی انشاءاللہ وہ اب کم ہونے جا رہی ہے۔ سود کی شرح میں جو ڈبل ڈیجٹ تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ معیشت بھی اب اپنا پہیہ چلائے گی، اور ہم یہاں بیٹھ کر کم از کم میں اور میری ٹیم اس چیز کو نظر میں رکھیں گے کہ جو معاشی ثمرات ہیں، یعنی جو خوشی آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچے، یعنی اس کا ایک عام آدمی کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہاسپٹلس کے اندر مفت دوائیاں ہونی چاہیے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، چاہے وہ IT کی فیلڈ میں ملیں، چاہے وہ باقی کاروبار کی صورت میں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم معیشت کو جب آگے لے کر جائیں گے نا تو یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور لوگ خوشحال ہوں گے تو سب کچھ خوشحال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اسی پر ہم گامزن رہیں گے۔ ہمیں اس ٹریک سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، چاہے دشمن بیانیہ یا دشمن منصوبے بلوچستان میں یا اس کے علاوہ بھی ماحول پیدا کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آگے کی طرف چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے۔